خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کو پہلا سوال آتا ہو تو سب سے پہلی خوشی مل جاتی ہے، اور پہلی نظر پڑتی اگر پہلا سوال ہی نہ آتا ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ نے کرنا ہے تو وہ نماز کا کرنا ہے۔ اب جب اتنا اہم ہے تو پھر وہ نماز بھی صحیح ہونی چاہیے، اس لیے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تمہارا رکوع ویسا ہو جیسے تمہارے نبی کا رکوع ہے، تمہارا قیام ویسا ہو جیسے تمہارے نبی کا قیام ہے، تمہارا سجدہ ویسا ہو جیسا تمہارا مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے۔ اپنے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو لینا ہے کہ میرے محبوب کا سجدہ کیسا تھا، میرے محبوب کا رکوع کیسا تھا، میرے محبوب کا قیام کیسا تھا، میرے محبوب اپنی دعا کیسے کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں محبوب علیہ صلاۃ والسلام سے لینی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، محبوب سے ہم نے لینا ہے کہ محبوب رکوع میں جاتے تو ہاتھ گھٹنے پہ کیسے رکھتے، محبوب سجدے میں جاتے تو ہاتھ زمین پہ کیسے رکھتے، آپ کے گھٹنے کس طرح ہوتے زمین پہ، آپ کے پاؤں کس طرح ہوتے۔ یہ ساری ادائیں ہم نے اپنے محبوب سے لینی ہے۔ اور احباب گرامی، جدید دور کے اندر اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک شخص ساری زندگی اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، بڑی اچھی گاڑی چلاتا ہے، مگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا۔ لائسنس لینے کے لیے اسے ٹرائی دینی پڑتی ہے، وہ لائسنس سینٹر جاتا ہے اور وہاں وہ 30 20 25 18 سال کا تجربہ رکھنے کے باوجود وہ ٹرائی کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب جی جائیے 40 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا۔ بھائی یہ ڈرائیور ہے، مستقل صبح و شام گاڑی چلاتا ہے، یہ تو بچپن سے گاڑی سیکھ چکا تھا اور آپ نے اس کو فیل کر دیا، کیوں؟ وہ کیا کہیں گے؟ جو اصول و ضوابط ہیں اس ٹرائی کو پاس کرنے کے، ڈرائیونگ کے جو اصول ہیں ان کو فالو نہیں کیا، ان کے حساب سے آپ نے وہ صحیح ڈرائیونگ نہیں کی، جس طرح ریورس کرنا تھا، جس طرح گاڑی کو موڑنا تھا، جس طرح وہ اصول و ضوابط تھے وہ آپ نے نہیں کیے، آپ نے انہیں ملحوظ خاطر نہیں رکھا، لہذا آپ فیل ہو گئے۔ اب وہ ڈرائیور ہے، گاڑی شاید پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلانے والا ہو، مگر اسے لائسنس جاری نہیں ہوتا۔ اور آج کے جدید دور میں کہا جاتا ہے بھائی صاحب یہ ویڈیو آن لائن چل رہی ہے، آپ کو آن لائن بہت ساری جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ فیل ہو گئے ہیں، یہ آپ نے غلطی کی ہے۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، شیشے میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے لیفٹ رائٹ والی کون کو ٹچ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، لکیر سے آگے گزار دیا، لکیر سے پیچھے یہ کر دیا، آپ پہ 10 قسم کی آبجیکشن لگا کے فیل کر کے آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جدید دور کے اندر کسی فلم یا ڈرامے کی جو شوٹنگ ہوتی ہے، ریہرسل جو کی جاتی ہے، ایک ایک سین، ایک ایک جملہ بولنے کے لیے 50 مرتبہ اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات 50 اور 100 مرتبہ بھی وہ کرنے کے بعد بھی اسے درست نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ڈرامہ ہے، وہ فلم ہے، وہ ایک سین ہے، وہ ایک پوز ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر اس کا رائٹر اس وقت تک اس سین کو پاس نہیں کرتا جب تک اس کے اصولوں اور اس کی مرضی اور اس کے معیار اور مقدار کے مطابق اس پوز کو، اس سین کو، اس ادا کو اگر نہیں کیا گیا، بے شک 1 ہفتہ لگے، 15 دن لگے، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، مہینہ ایک سین کرنے کے اوپر دہرایا گیا،
مگر وہ سین فلم اور ڈرامے کا پاس نہیں ہوتا، وہ تو دنیا داری ہے۔ مگر تیری میری نماز ایسی ہے کہ جیسی میں پڑھ لوں میری بھی ٹھیک، آپ پڑھ لیں آپ کی بھی ٹھیک، میرا رکوع بھی ٹھیک آپ کا رکوع بھی ٹھیک، میرا سجدہ بھی صحیح آپ کا بھی۔ ہم نے کسی عالم سے سیکھا نہیں، کسی دیندار سے پڑھا نہیں، فرمان نبوی کو پڑھا نہیں، بس میں نے سجدہ کر لیا تو میرا سجدہ صحیح ہے، میں نے رکوع کر لیا تو میری رکوع صحیح ہے، نماز پڑھ لی تو میری نماز صحیح ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ جس طرح یہاں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ دوبارہ کرو، ریہرسل کرائی جاتی ہے، دوبارہ کرو، پھر سے کرو، پھر سے کرو، پھر کرو، بار بار کرو، ہر بار کرو، جب تک صحیح نہیں ہوگا، پاس نہیں ہوگا۔ میرے محبوب بھی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے مسجد میں نماز پڑھی، میرے محبوب اسے دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے میرے محبوب کے پاس آتا ہے اور سلام کرتا ہے، سلام کہتا ہے۔ آقا اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، پھر اپنی طرف سے پہلے کی نسبت اپنی نماز کو بہتر کرتا ہے، آیا اور پھر سلام کیا، آقا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، پھر جا نماز پڑھ، تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ دوبارہ گیا، اب پہلے کی نسبت اس نے ذرا بہتر پڑھی، مگر پھر بھی نماز کے اندر کچھ غلطیاں تھیں، پھر آیا سلام کیا، پاس بیٹھا، آقا نے پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ جدید دور میں دیکھیں ریہرسل جو ہوتا ہے، ایک سین کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے 3 مرتبہ جب کیا نا تو 3 مرتبہ کے بعد آ کے آقا سے کہتا ہے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق سچا دین دے کے بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، مجھے اس سے اچھا قیام نہیں آتا، رکوع نہیں آتا، سجدہ نہیں آتا، فعلمنی، مجھے آقا سکھا دے، مجھے تو ایسے نماز آتی ہے، میری نماز میں غلطی ہے، میں 3 مرتبہ صحیح کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی، فعلمنی، آقا مجھے سکھا دے، میرا قیام کیسا ہو، میرا رکوع کیسا ہو، میرا سجدہ کیسا ہو، میری تشہد کیسا ہو، مجھے بتا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بتایا کہ اللہ کے بندے اذا قمت الی الصلاۃ، جب نماز کا اہتمام کرو نا، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا، جب نماز کی طرف آنا ہونا، فاسبغ الوضو، سب سے پہلے کہ اپنا وضو اچھی طرح کرنا ہے، فاسبغ الوضو، وضو پورا کرنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے۔ میرا اور تیرا وضو ہی غلط ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہم گھر کی نسبت مسجد کی ٹوٹی پر پانی ضائع اتنا کیوں کرتے ہیں؟ ٹوٹی فل اس لیے کھولتے ہیں بھائی زیادہ پانی نہیں چاہیے، ہم زیادہ ٹوٹی اس لیے کھولتے ہیں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوگا، میرا وضو جلدی ہو جائے گا۔ آپ کبھی بھی ٹوٹی تھوڑی کھول کے اپنے ہاتھ دھوئیں تو ٹائم زیادہ لگے گا آرام سے، اور ٹوٹی زیادہ کھول لے تو ہاتھ جلدی سے گزر جائے گا۔ پروسیس جو ہے، زیادہ ٹوٹی کھولیں گے اسراف ہوگا، پانی ضائع ہوگا، مگر چونکہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ وضو پہ ٹائم تھوڑا لگانا چاہتے ہیں، ٹوٹی ہر آدمی زیادہ کھولے گا، دائیں بائیں چیٹے پڑے جو مرضی ہو، اور وہ اپنے وضو کی سپیڈ بڑھا رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی ہاتھ دھو رہا ہے، جلدی جلدی کلی کر رہا ہے، جلدی جلدی اپنے وضو کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ آقا نے یہاں نماز سے پہلے کیا فرمایا؟ فاسبغ الوضو، اپنے وضو کو اچھی طرح کرو۔ آدھا پانی کا ضیاع جب آپ ٹوٹی تھوڑی کھولیں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ٹوٹی کم چھوڑیں اور ساتھ بیٹھا آدمی وضو کر کے چلا جائے گا، آپ ابھی آدھے وضو پہ ہوں گے، کیونکہ آپ آرام سے صحیح طرح سے وضو کر رہے ہیں، آپ کو عجلت نہیں، جلدی نہیں ہے۔ پھر آقا نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔
اور میرے محبوب نے ہم میں سے اکثر کے ہاتھ ہی غلط، یہ ادھر بھائی ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، جیسے میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، جب میں اپنے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ بھی قبلہ رخ ہوں، یہ بھی رب کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی رب کے آگے انگلیاں بھی جھکتی ہیں، اپنے کانوں اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، حذو منکبیہ ہی، کندھوں کے برابر بھی ایک حدیث میں آتا ہے، اذنیہ یہ کانوں کی لو کے برابر بھی آتا ہے، سیدھے ہاتھ قبلہ کی طرف ہوں۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو ہمارا تو ہاتھ ہی قبلے کی، ہماری انگلیاں ہی قبلے کی طرف نہیں ہیں۔ پھر آقا نے کہا قبلہ رخ ہو کے فکبر، اب کہو اللہ اکبر، جتنی وقار والی ذات ہے اس کا نام بھی اتنے وقار سے لے، خوبصورت انداز میں اللہ اکبر۔ پھر آقا نے فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن میں سے جو سورت تمہیں آتی ہے نا، سورت فاتحہ کے ساتھ وہ سورت پڑھ لو، سورت فاتحہ ہے اس کے ساتھ جو بھی سورت ہے۔ لیکن حدیث میں کتنی اہمیت ہے، آقا نے فرمایا کہ یہ جو سورت فاتحہ ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ سورت فاتحہ میرے محبوب ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھتے تھے۔ سبع المثانی اس کا نام ہے ایک سورت فاتحہ کا، 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، آرام آرام سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو اطمینان سے، اب یہاں لفظ غور کریں، فرمایا پھر جب رکوع کرنا ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر جب رکوع میں جائے نا تو رکوع اطمینان سے کرنا ہے، ہمارا سر ابھی نیچے جھکتا نہیں اور کھڑے پہلے ہو جاتے ہیں۔ رب کی تسبیح بھی سلیقے سے نہیں کر پائے۔ اور میرے محبوب جب رکوع کرتے تھے اتنا آپ کی کمر سٹریٹ ہوتی تھی، سیدھی ہوتی تھی، برابر ہوتی تھی کہ اگر آپ کی کمر کے اوپر پانی کا بھرا گلاس یا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ پیالہ نہ گرتا تھا نہ پانی انڈیلا جاتا تھا، اتنی سیدھی کمر۔ اور جدید دور میں طبیب کمر درد کا ایک حل بتاتے ہیں کہ کمر سیدھی کر کے ایکسرسائز کریں، سیدھی کمر۔ اور پھر آقا نے فرمایا سر آپ کا جب رکوع میں جائیں تو نہ سر اوپر اٹھا ہوا ہو نہ سر نیچے جھکا ہوا ہو، سیدھا، سر بھی کمر کے حساب سے سیدھا، اور اپنی نگاہیں سامنے والی جگہ پہ ہوں۔ یہ ہے رکوع میرے محبوب کا اطمینان۔ اطمینان کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی تسبیح آرام اور وقار سے کریں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھہراؤ ہوگا الفاظ میں بھی اور اس ارکان میں بھی، اس رکن میں بھی اور اس کیفیت کے اندر بھی۔ پھر آقا نے فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے کھڑا ہو حتیٰ کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمہارے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اور میری اور آپ کی نماز پہلے رکوع پورا نہیں، پھر رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں تو اوپر صحیح رکوع ہی نہیں، کمر ہی اوپر اٹھی ہوئی ہے، پھر ہم رکوع سے ابھی سیدھے نہیں ہوتے، ربنا لک الحمد آدھا پڑھیں گے اور سیدھے نیچے۔ محبوب نے فرمایا سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے، تیزی نہ ہو، اجلت نہ ہو۔ میرے محبوب نے تو فرمایا دوڑ کے صف میں ملنے سے منع کر دیا میرے محبوب نے، کہ جب آپ دوڑ کے اجلت سے صف کے ساتھ ملیں، میرا دین اس سے بھی منع کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف وقار کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، آسن طریقے سے اللہ کے گھر کے اندر آنا ہے، نماز میں شرکت کرنی ہے۔ پھر فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جس طرح تیرا سجدہ اطمینان سے ہے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے جب سر اٹھائے تو اطمینان سے سیدھا بیٹھ۔ ہم ابھی سجدے سے ناک اٹھاتے ہیں تھوڑی سی اوپر، اللہ اکبر، صرف ناک اوپر اٹھایا ہے،
आधा फुट या 6 इंच सर ऊपर उठा के फिर वहीं से नीचे अल्लाह अकबर, चल दूजा सजदा। रुकू में भी यही कैफियत कि अभी घुटनों पे हाथ रख के रुकू भी पूरा नहीं किया, रुकू से खड़े हो गए। और इसी तरह हम सजदा भी ऐसे करते हैं, एक सजदे से उठ के महबूब फरमाते हैं सीधा इत्मीनान से बैठ जा, जालिसन, इत्मीनान से बैठ जा, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, इत्मीनान से बैठ के फिर दूसरा सजदा करना है। लेकिन मेरी और तेरी नमाज में उजलत इतनी है क्योंकि 2 चीज़ों पे नज़र मेरी और आपकी है, 1 मिनट और 1 रकतें। इतने मिनट में मैंने नमाज पढ़नी है और इतनी रकतें पढ़नी है, तभी तो नमाज की रूह नहीं है, तभी तो तेरी मेरी नमाज में सुकून नहीं है। जिस चीज की रूह नहीं होगी, मेरे तेरे जिस्म के अंदर ये रूह है तो हैसियत है, रूह निकल जाए ये वजूद पूरा रहेगा, मगर इसकी हैसियत डेड बॉडी की है। नमाज के अंदर जो है खुशू खुजूज अगर नहीं होगा, जो इसकी रूह है, इत्मीनान और वकार इसकी रूह है, अगर वो निकाल दी तो रूह के बगैर वाली तो नमाजें हम पढ़ रहे हैं, फिर उस नमाज का हमें फायदा नहीं मिलेगा, सुकून नहीं आएगा, राहत नहीं मिलेगी, इत्मीनान नहीं मिलेगा, और फिर हम ऐसे ही समझेंगे नमाज पढ़ी भी या नहीं भी पढ़ी, उस नमाज के अंदर लज्जत नहीं होगी। और फिर महबूब ने फरमाया 1 रकत सिखा के फरमाया वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, फिर अपनी बाकी सारी नमाज को, सारी रकतों को इसी तरह पढ़। अब ईमान से बताएं, इस इत्मीनान और वक़ार से अगर नमाज पढ़ी जाए, तेरी मेरी नमाज के अंदर रूह पैदा होगी कि नहीं, सुकून आएगा कि नहीं। हमें तो इमाम भी वही चाहिए, ज़ोहर की 4 रकते 5 मिनट में, अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम हो गया। 5 मिनट की ज़ोहर की अक्सर इमामों को देखा है, भाई 4 रखते हैं, उसमें अकामत भी कही है, उसमें सफ बंदी भी हुई है, 4 रखते 5 मिनट में जो पढ़ी गई है उसमें पढ़ा क्या गया है। और एक इमाम साहब से एक मुक्तदी कहने लगा, हजरत मैं तो अभी दरूद के पास ही पहुंचता हूँ, तशद पूरा भी नहीं पढ़ पाता, तो आप सलाम भी फेर देते हैं। वो पता आगे से बड़ी अजीब बात करने लगा, कहना जो तू नीयत बनी सी की क्या सी, पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर ते जान दे, फिर पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर, तू नहीं पढ़ी मैं पढ़ी, या ना मैं पढ़ी तो तेरी भी होगी। जिस तरह मीठा मैं खाऊं तो पहुंचेगा मुर्दे को, कपड़ा मैं पहनूं तो पहुंचेगा मुर्दे को। उन्होंने कहा नमाज भी मौलवी पढ़ेगा पहुंचेगी, हाँ हो गई ना, पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर, ठीक है। कितनी जगह पे आप नमाज पढ़ते हैं, अभी हम 3री आयत पढ़ते हैं सूरत फातिहा की कि इमाम कह देता अल्लाहु अकबर, और हम भी आदी हैं ऐसी मस्जिद में जाना हम भी पसंद नहीं करते जहां नमाज आराम से पढ़ी जाती हो, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लांदा है। बात का मजाक देखे कैसा है, ओ भाई वो मौलवी टाइम बड़ा लांदा है, किस पे टाइम लगा रहा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। रब के सामने जब इंसान खड़ा होता है, उसने टाइम क्या लगाना है, वो तो बंदगी की अदाएं हैं कि रब के सामने कभी हाथ खड़े करके मना रहा है, कभी हाथ बांध के मना रहा है, कभी रकू की कैफियत इख्तियार करके मना रहा है, कभी फिर खड़ा हो जाता है, फिर सजदे में गिर जाता है, फिर रब की तस्बीह करता है, फिर सर उठा के फिर सजदे में गिर जाता है। नमाज की हर अदा तो रब को मनाने वाली थी। तू कहता मौलवी टाइम इतना लांदा मुंडिया, तू इतना टाइम ला लिया, इतने में इतनी ना। जब नमाज को टाइम के साथ आपने जोड़ दिया, फिर उस नमाज के अंदर रूह कहां से आएगी, फिर खांसने की आवाज ज्यादा आएगी, फिर खंगूरों की आवाज ज्यादा आएगी, फिर तशद में किसी इमाम 4 दुआएं पढ़ लेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, लगता मौलवी हूं तो तशद सोचने लग गया, क्योंकि मेरी स्पीड जो जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं, आपको पता है बाज का, आप सभी जानते हैं मोटरवे पे ओवर स्पीड जाएं तो कैमरे लगे होते हैं, आपको जुर्माना होता है। बेशक लग्जरी गाड़ी है, वीआईपी गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, 200 की स्पीड पे भी जाए तो पता नहीं चलता, कैमरों के अंदर देख के गाड़ी को रोक लिया जाता है, फाइन करके वार्निंग दी जाती है कि आप ओवर स्पीड जा रहे थे। तेरी मेरी नमाज सारी जिंदगी की ओवर स्पीड है, कहां गई, बस स्पीडों पे जोर है, सोई पे। हम मस्जिदों में देख ले, आप मस्जिद में जब जुमा पढ़ने आते हैं, आने का टाइम देखते हैं कि 50 मिनट पे खुतबा शुरू होता है तो मैं किन्ने ते गया, नहीं
جب ایک 30 ہوں گے اس 30 سے اوپر والا ٹائم 31 32 33 34 35 منٹ والے 5 منٹ جو ہے نا وہ ہم سب کو پتا ہے مولوی نے 5 منٹ ود ہی لائے. جب ہم منٹوں کے حساب سے رب کی عبادت کریں گے نا, جب آپ منٹوں کے حساب سے رشتہ داروں کو ملنے جائیں گے نا, پھر وہاں محبت نہیں ہوتی, وہاں چاشت نہیں ہوتی, وہاں جذبہ نہیں ہوتا. اس لیے لمحہ فکری ہے میری اور آپ کی نمازوں کا کہ ہم اپنی نمازیں جس طرح کی پڑھی گئی پڑھ لی. کیوں ایسے پڑھی؟ جس رب کے سامنے کھڑے ہوئے, رکوع تو ایک کیفیت کا نام ہے, آپ پڑھیں اس میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ آپ رب کی تسبیح کریں. سجدے کی ادا تو رب کے سب سے قریب ہونے کی کیفیت ہے. کیوں ناک کبھی لگتی نہیں زمین پہ اور ہم ناک اٹھا بھی لیتے ہیں؟ کیوں؟ اسے تو مزہ آنا چاہیے, اسے تو سکون آنا چاہیے. اس لیے احباب گرامی میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی آئے گا, ان الرجل لیصلی 60 سنہ, 60 سال کی نمازیں لے کے آئے گا. کتنی خوش قسمت اس کی زندگی ہے کہ 60 سال کی نمازیں لے کے آیا ہے. ہم میں سے 60 سال کے بے نمازی ہوتے ہیں, 60 سال کی عمر تک نماز کا ہی نہیں پتا ہوتا. وہ 60 سال کی نمازیں لے کے آیا, اور نماز فرض کتنی عمر میں ہوتی ہے؟ 10 سال کی عمر میں. شریعت کہتی ہے 7 سال کا بچہ ہو اسے ترغیب دیں, 10 سال کا ہو تو سختی کریں. گویا کہ 10 سال کا نمازی تھا, 70 سال اس کو زندگی ملی, بڑی خوبصورت زندگی نبھا کے گیا. 70 سال کی عمر میں 60 سال کا نمازی تھا. 60 سال کی صبح و شام, ظہر عصر, سردی گرمی, سب نمازیں تھیں اس ہر موسم کی. مگر اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ما تقبل لہ صلاۃ, رب اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گا. تیری میری دل کی تسلی ہے نا. اور مولوی جی جیسے رب لی پڑھنے انہوں پتا ہوا, او قبول کرنا والا, او ہر زبان نو ہی جاندا ہے. اللہ نے کیا کہا, محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تیری میری سورت فاتحہ کی سپیٹ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. التحیات جتنا ہم تیز اور غلط پڑھتے ہیں, درود پاک, درود شریف جتنی تیز پڑھنے کی وجہ سے ہم الا کو ولا پڑھ جاتے ہیں اور اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. الا پڑھیں گے تو محبوب آپ پہ, آپ کی آل پہ رحمتیں ہوں. جب تیزی میں لا پڑھ جائیں گے تو اس کا الٹ معنی ہے آپ پہ رحمتیں ہی نہ ہوں. 60 سال کی نمازیں, مگر حکم کیا ہوگا؟ ما تقبل لہ صلاۃ, اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گا. وجہ کیا اخلاص نہیں تھا؟ کیا اس کی نماز میں دکھاوا تھا؟ نہیں, اخلاص بھی تھا, دکھاوے سے بھی پاک تھی. مگر لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اگر یہ سجدہ صحیح کر لیتا تھا تو رکوع صحیح نہیں کرتا تھا, رکوع صحیح کرتا تھا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا. اس کی نماز کے اندر یہ کیفیت جب صحیح نہیں تھی, اس کے ارکان, اس کی کیفیت, اس کی ادا صحیح نہیں تھی, اللہ نے اس کی 60 سال کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی قبول ہی نہیں کی. اور مجھے تجھے تسلی کے لیے کتنے اچھے لفظ ہیں. اور یار مولوی صاحب دا کی کہنا, یہ تو کئی رہندے ہیں, یہ تو کہتے رہتے ہیں. جس اللہ کے لیے پڑھی ہے اس نے قبول کرنی ہے. ارے اگر اس رب نے قبول کرنی ہے تو اس کا محبوب جو سلیبس ہمیں پڑھا گیا, ٹیچر ہمیشہ پیپر ٹیچر کے طریقے کے اوپر ہوتا ہے. محبوب ایک بہترین معلم ہیں, ٹیچر ہیں, مربی ہیں, استاد ہیں, نبی ہیں ہمارے. ہمیں ہر چیز سکھا کے گئے اس میتھڈ, اس پیٹرن کے مطابق. اگر ہمارا وہ طریقہ کار ہوگا تو وہ قابل قبول ہے, وگرنہ وہ زندگی بھر کی جتنی خوبصورت عبادت کیوں نہ ہو وہ رب کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. آپ نے دل کو تسلی دے لی, کسی اعتبار سے تسلی دے لی. آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو بھی راضی. موٹر وے پہ جرمانے نے آپ کو نہیں سکھایا. آپ کہتے ہیں میرا رکوع صحیح ہے, میں صحیح کر رہا ہوں.
آپ کو पुलिस के अंदर लाइसेंस लेते हुए फेल होते हुए सबक हासिल नहीं हुआ कि मैं तो ड्राइवर था, मुझे गाड़ी चलाना भी आती है, रिवर्स करना भी आती है, मैं लाहौर भी जाता हूँ, इस्लामाबाद भी जाता हूँ, मैं मरी को हाट न जाने पहाड़ी इलाकों में कहां से होके आ गया हूं, मगर पुलिस आपको लाइसेंस अलाउ नहीं करती कि आप सही तरीके से नहीं कर सकते। महबूब ने भी एक तरीका बताया कि उस तरीके के मुताबिक अगर आपकी नमाज नहीं तो रब के यहाँ भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन शैतान हमें तसल्ली देता है ऐसे कामों में ताकि ना इसका सही हो ना इसको अजर मिले। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मस्जिद में दाखिल होते हैं, फ़रआ रजुलन युसल्ली ला युतिम्म रकूअहु वला सुजूदहु। हज़रत हुज़ैफ़ा मस्जिद में गए तो देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज ऐसी पढ़ रहा है ना रुकू सही कर रहा है ना सजदा सही कर रहा है। वही हमारे वाले रुकू या तो हम पूरा नहीं करते, अगर पूरा करते हैं तो कमर उठी हुई, हम कमर झुकाते ही नहीं, घुटनों पे बड़े तकल्लुफ से हाथ रखते। और महबूब घुटने पे वजन डाल के ऐसे घुटने पे हाथ रखते थे जैसे घुटने को हाथ से पकड़ा हुआ हो, और कमर ऐसी सीधी होती कि ऊपर अगर पानी का प्याला रख दिया जाए तो वो नहीं ढलकता था। मगर तेरा मेरा रुकू कैसा, तेरा मेरा सजदा कैसा, तेरा मेरा क़याम कैसा, तेरी मेरे तशद और वो कैफियत कैसी है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने देखा आदमी है नमाज तो पढ़ रहा है, ना रुकू सही कर रहा है ना सजदा सही कर रहा है। जब उसने नमाज पढ़ ली तो आपने उसे पूछा मुंज़ु कम सल्लैता, अल्लाह के बंदे तुम कितने अरसे से नमाज पढ़ रहे हो? कहने लगा मुंज़ु अर्बईन सना, 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। 40 साल का नमाजी कितना तजर्बाकार नमाजी, कितना इबादत गुजार नमाजी के 40 साल की नमाजें तो उसे याद है कि 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा ने सुना और फरमाया मा सल्लैता, तूने आज तक कोई नमाज पढ़ी नहीं। अगर तूने इस तरह की नमाज पढ़ी है तो तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। वलौ मुत्ता मुत्ता अला गैरिल फित्रा अल्लती फतरल्लाहु अलैया मुहम्मदा, और अगर तेरी इसी तरह मौत हो गई, इसी कैफियत में जिस तरह नमाज पढ़ रहा है, अगर तेरी मौत हो गई तो तू मोहम्मद अरबी की शरीयत के ऊपर तेरी मौत नहीं होगी। हम राजी हैं बड़े, हम मुतमिन हैं बड़े। तो अहबाब गिरामी अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, अपनी नमाजों को सही करें। कभी बच्चे को देखा है, इब्तदाई क्लास का बच्चा होता है, ये चीज़ें हमें दीन सिखाने में बड़ी आसानी करते हैं। नर्सरी प्रेप के अंदर जब बच्चे को भेजा जाता है, उसको 4 लकीरों वाली एक कापी दी जाती है, फिर लेड पेंसिल दी जाती है, कच्ची पेंसिल, फिर साथ रेजर दिया जाता है, रबड़ दी जाती है। वो बच्चा जब लिखता है तो छोटी सी या बड़ी सी को जिस दायरे में लिखना था, अगर उस दायरे से ऊपर नीचे ले जाता है तो टीचर उसको सर्कल में ले आती है और उसको गलती के नंबर काटती है। छोटी छोटी लकीरें हैं, छोटी छोटी, वो मासूम बच्चा है, इसीलिए उसके हाथ में लेड पेंसिल दी गई कि वो अपनी गलती सही करे। आज तुझे और मुझे जिंदगी मोहलत दे रही है कि हम अपनी नमाजों को सही कर लें। वो बच्चा सी जिस लाइन में लिखना था उस लाइन से नीचे लिख जाए या ऊपर लिख जाए, वो गलत है। अरे वो दुनिया की चीज, बच्चे को जाते एक चीज सिखाई जा रही है, यहाँ लाइनों का एतबार रखा जाएगा। अगर लाइनों से ऊपर या नीचे लिखेंगे, लफ्ज बेशक सही लिखा है मगर उसके नंबर नहीं लगेंगे। तेरी मेरी नमाज भी अगर उस असूल ज़वाबित के मुताबिक नहीं है जो महबूब दे गए, उसके भी कोई नंबर नहीं है। अपनी नमाजों को सही करें। रमज़ान के अंदर हम सब नवाफल की तादाद पे सबकी तवज्जो होती है, इतने नवाफल पढ़ने हैं, मगर हम में से कोई भी कैफियत को इस्तेमाल नहीं करता कि मेरे रकू में ठहराव हो, मेरे सजदे में ठहराव हो, मैं इत्मीनान से सूरत फातिहा पढ़ूँ, मैं इत्मीनान से तस्बीहात करूँ, मैं पुरसुकून तरीके से नमाज पढ़ूँ। मिनट क्या है और तादाद क्या है, मैंने तो रब की बंदगी करनी है, ये बंदगी की अदाएं हैं।
ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ نماز جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جو مومن کا معراج ہے، جو کل قیامت کے دن کا لازمی سوال ہے، اللہ ہمیں وہ نماز صحیح درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔